الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ ورسالت الہیہ ونسبت فاطمیہ وعلم التسلیہ وشجاعت حسینیہ وعبادت السجادہ ومعاصر الباقریہ وآثار جعفریہ وعلوم قاصدیہ وحجج رسولیہ وجود الحکویہ ونکاوت الحکویہ والغیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا سید السرس تمام صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم هذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں اللہ کا شکر ہو حضرین ابی قدر اشکان مصطفیٰ محبان علیہ حضران مصطفیٰ زندہ رہیے اسلام ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تاریخ ادبی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کافی تبارک کے بعد نمبر دیا گیا میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا فرمان آج کی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شیعہ اہل فرات ہی جانتے ہیں کہ معیار توحید کیا ہے اگر آپ نہ بولیں ایسا دنیا کہے گی جی ہم پہلے کہتے تھے کہ شیعہ خطیب جو ہیں یہ مولانا علی کی بول سکتے ہیں نبی کی بول سکتے ہیں ائمہ تحریک کی بولتے ہیں انہیں توحید آتی نہیں ہے اچھا چلیں آپ کی نوازش آپ نے مشورہ دے دیا میں کو طالب علم کبھی دعوت کر دوں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میری مخدومہ نے چاہا تو انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو آج توحید پر ہو جائے اللہ نے شرف فرمائے قل هو اللہ احد حبیب کہہ دو خاموشی حبیب کہہ دو میرے رسول کہہ دو کھلو ایک کاف والا ایک کاف والا یہ جو کاف والا کھل ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں اس سے مراد ہے کہہ دو جو کاف والا کھل ہے اس سے مراد ہے تمام تو جو ہمارے میرے حبیب کہہ دو اللہ احد ہے یکتا ہے ساری عبادتیں اس کے لیے اور آگے چل کے کہا نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس نے کسی سے جنم دیا شیخ اسلام میں بھائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس عنوان پر میری حوصلہ افزائی اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے سورہ اخلاص کو پہلی دو آیات میں اللہ اس میں ذات نشانی بتا
اچھا کہا حبیب تم کہہ دو، میرے مالک تم تو کسی وسیلے کا محتاج ہی نہیں ہے. کیا بات ہے کیسا؟ میرے مالک اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، چاہتا کو بھی خالق ہے، آپ کو تو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. پھر میرے مالک کہہ رہے حبیب تم کہہ دو. اور سورہ اعداد قرآن مجید کا 13واں صفحہ آخری آیت میں اللہ نے پھر فرمایا قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب آپ کہہ دو میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. آپ کہہ دو یعنی کتنی ہی اشیاء ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع. حبیب کہہ دو کہ میں عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حبیب آپ کہہ دو. جگہ جگہ اللہ کیوں فرمانا حبیب آپ کہہ دو، حبیب آپ کہہ دو، حبیب آپ کہہ دو. تو ہاتھ چھوڑ کر پہلا فکر کہہ رہا ہوں یاد رکھو عقل کے یتیموں آل محمد کے ذکر سے توحید کو خطرہ نہیں ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اگر خالق مصطفیٰ کے وسیلے سے تم سے کلام کر سکتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ سے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر. اور آپ کو سامنے پھر سیدہ اللہ کی صفات خامیہ دشمن ہے. جو کسی سے پیدا ہو وہ بھی اللہ ہے، جو جس کی اولاد ہو وہ بھی اللہ ہے. اب جو میرے جوان خاموش ہیں تو مجھے کب دکھ رہے گا. تو مسلمانوں شکریہ ادا کرو جناب ابو طالب کا. تو سمجھائے گا مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. شکریہ ادا کرو جناب ابو طالب علیہ السلام کا. شکریہ ادا کرو حسنین کریمین کا. ایک نے پاک بن کے توحید بچا لی، دوسرے نے بیٹا ہو گیا. پتہ نہیں کوئی سمجھائے کہ نہیں یہ واحد چولہا ہے. آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ علیہ علیہ السلام اللہ نہیں. ایک یہ سورہ اور ایک شب ہجرت کی آیت دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تم میں سے ایسا بھی ہے کہ خاموشی نہیں جو اپنا نفس مجھے بیچے میری رضائیں خریدتا ہے. اللہ فرماتا ہے آیت الکرسی میں لا تخل سینت ولا نوم. مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. آپ کی توجہ چاہیے مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. نیند سے پہلے اونگ آنا یہ نیند کی نشانی ہے. بارش سے پہلے بادل کا آنا یہ بارش کی نشانی ہے. سورج کا غروب ہوتے ہلکا ہلکا اندھیرا ہو جانا رات کے آنے کی نشانی ہے. صبح مطلع فجر کے بعد سورج کا ہلکا ہلکا ظاہر ہونا دن کی نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. نیند تو بڑی دور کی بات ہے. تبھی تو کہا تھا یعنی 1 رات سو جا. کوئی ہے بولنے والا یہ ہے توحید. بات سمجھانا چاہتا نہ سونے والے علی صاحب نجم اللہ پڑھے نجم اللہ میرے مولا فرماتے ہیں اے ستاروں ستاروں سے خطاب علی کر سکتا ہے نا ستاروں سے خطاب.
باقی تو سب ستاروں کے محتاج ہیں. ہائے 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 پتہ نہیں کون سمجھا آپ کا ستارہ کرنے سے اے ستاروں گوار ہے. میں شکر گزار ہوں میری علی صاحبان کا مجھے خبر کا اتنی ہی دیتے ہیں مولا کو اسلام کو. اللہ بھائی پارے بڑی صاحب صفی مارم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مرحوم کے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں شان حضرت اقرار کی مرحومی ہمارا سب درجات میں برکت ہے. علی ایک رات کے لیے سو جا آپ کی سوچ سے پہلے میں نتیجہ میں خطیب عمری ایک ٹائم ملا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک گھنٹہ بھی کہنا اور نکات یہ دعویٰ نہیں جس ممبر کی صدقہ ہے. تکبر نہ کیا کرو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ذاکر حسین ہو خطیب عالم اسلام ہو علامہ ہو شاعر ہو محقق ہو کوئی ہو ہماری عزت 14 کی وجہ سے ہے. ہم ان کی وجہ سے ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہائے 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 توجہ فرما سلوات پڑھی آل محمد بار. سیدہ آپ کو زندگی صحت دے سلام. اچھا یہاں پر علماء مامو خان سے میرے چھوٹے بھائی اللہ زندگی سے چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑا صاحب عقل بنایا ہے اور جملہ علیہ کہتے ہیں جی علی علیہ السلام اس لیے بستر پہ سوئے تھے. توجہ آئیں گے علی علیہ السلام بیٹا میرے بہت پیارے اس لیے بستر پہ سوئے تھے کہ رسالت کو بچانا. مجھے پتا میں نے سورہ توحید تلاوت کی ہوئی ہے واپس آ رہا ہوں. توجہ ہے رسالت کو بچانا تھا. پہلی مرتبہ جناب علیہ السلام نے رسالت کو بچانا تھا. 13 رجب کو آتے ہی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنا کر 3 دن کے علی نے کہہ دیا خبردار جاہلو میرے نبی کے علم پہ شک نہ کرنا. ہائے 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 درجو ہے سلوات پڑھی آل محمد بار. یہاں مسئلہ کچھ اور کیا فرمایا تھا میرے حبیب یہ جتنے تمہیں قتل کے ارادے سے یہ جتنے کافر ہیں جو تیرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں میرے حبیب آپ لکھیے اور جن پر کنکریاں یا مٹی پھینک دیجیے یہ اندھے ہو جائیں گے آپ چلے جائیں گے. تو اللہ تو اپنے حبیب کو بچا دیا تھا. پھر بستر پہ سونے کی کیا خانی تھی. میرے بچوں اس میں غور فرما یہ آپ نے متعدد بات سنا لیکن میں آج اس کے حقیقی جو پہلو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے لیے نظر کر رہا ہوں. میرے بزرگ مجھ سے بہتر ہے. نبوت کو بچانا تھا رانا صاحب تو نبی کو چلے گئے. اب کس کو بچانا تھا. خالد نے فرمایا میرے حبیب آج انشاءاللہ آپ کو میں آستا بھی بول رہا ہوں تو لطف آئیں گے. تھکتا نہیں میرے حبیب میرے حبیب اس بستر کو خالی نہیں چھوڑنا. کسی کو سلا کسی کو میرے غور کسی کو سلا نبی نے فرمایا میرے پاک اللہ کس کو سلا دو کہا جو تجھے تجھ جیسا لگتا ہے. میں نے ساری تقریر کر دی جو تمہیں تجھ جیسا لگتا ہے تبھی تو ہم علی علی کرتے ہیں. اے سعودی عرب کے حرام دودھ پر بھر بھر کر علی کے شیعوں کو کافر کہنے والوں ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں. 70 مرتبہ نبی نے فرمایا علی مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. زبان کٹوا دوں گا اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میں نبی جیسا ہوں تو جب کعبے میں آنے والوں ابو طالب کا بیٹا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو جس مولوی صدقے کی کھجوریں کھاتا اس کو حق کس نے دیا.
حکم رسول تھا حکم خدا سے. رسول اللہ سے بولتے تو یہ معاہدہ رسول سے نہیں تھا, یہ معاہدہ تھا اللہ نے. جملے چھپے رہے خطیبانہ چھپے. ہاں میرا عقیدہ تو جان کے میں نے کبھی ایسی گفتگو کی نہیں جو ذمہ داری سے تھے. اب یہ معاہدہ تھا زمین پہ بسنے والے علی کا آسمان پہ رہنے والے علی کے اللہ علی سے. اچھا دیکھو صحیح وہی ہوتا ہے. آپ مکان بنواتے ہیں تو پہلے آپ کی بات طے ہوتی ہے کہ جی کتنے پیسے کتنا ٹائم کتنے توجہ ہے. اب علیہ السلام آئمہ کے ہاں یہ کنسیپٹ سوچنا خراب ہے, کیونکہ آئمہ نے جو بھی خالق کے کائنات حکم مانا ہے اس میں کوئی قیمت کوئی اجرت نہیں مانا. یہ ذرا کچھ محبت بھرا معاہدہ سا. مولا میرے پاک اللہ میرے نام تھاتی نہیں گئے ابھی میں نے اس بات کہیں نہیں اس پڑھے مان لو کہ مجھے صحیح تو اٹلی میں نے اٹلی تو صرف کنیڈو ہے یہ کنیڈو تو یو کے بعد صرف امریک کے بھائی کسی سے لوگ تو پوچھ لیا نہیں بہت جھوٹ بولے عزت وہی ہے جو علیہ السلام کے پیروں کی مٹی سے بننے سے کوئی نہیں بنتا. بنانا کرو, جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں, جو بنتا ہے وہ ہوتا نہیں. اور اگر بنتا ہے تو کہنا پڑتا ہے یا علی تو نہ ہوتا. تو یہ بولنے والا نعرہ حیدری. اے میرے پاک اے میرے رب حکم کیا ہمیں حبیب کو بتایا یعنی سونا. جناب علیہ السلام نے کفر نہیں کہا مالک میں پر سوئی نہیں. آپ ہمارے اس کے بعد بھی نہیں سونا میں تو سوئی نہیں کرتی مالک آئے کا اور علی سونا ہے. علی کا سونا بھی سونا ہے. کتنی دفعہ کرو چھوڑو اے ریاں میں اردو ادب میں بول رہا ہوں. میرے ولی میرے وسیع صرف آج کی رات آپ نے علی بن کے بھی سونا. کوئی ہے آپ نے مصطفیٰ بن کے سونا. بھائی لاجک سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ویسے میں طالب علم بی اے ایم اے میں نہیں لکھواتا ہمیں لاجک سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کوئی جاگتے ہوئے میری نقل کر سکتا ہے صافہ ڈال دیا بیس کو ڈال چشمہ لگا دیا کیب کر لیتا مگر سوتے ہوئے نہیں کر سکتا. نہیں غور کرایا نہیں غور کرایا کیونکہ جب آپ سوتے ہیں آپ کا ذہن اس طرح سے تیار نہیں ہوتا جس سے جاگتے ہوئے ہو. علی علیہ السلام نے بستر رسول پر سو کر دنیا کو بتا دیا اور مکہ کے پوچھے لو تمہیں سویا ہوا علی نبی نظر آتا ہے, کافروں کو سویا ہوا علی نبی نظر آتا ہے, تمہیں بولتا ہوا علی محمد نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ وہ ہے جس کی فالات نہیں. اللہ وہ ہے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. هو الأول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. اس کو کسی کی
اگر پوری کائنات ہٹ جائے اللہ کے مقام میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. پوری کائنات مکر جائے اس کی رضاکیت کو کوئی خطرہ نہیں. جو ہے یہاں مسئلہ اور جس میں اختلافات، جس میں امت مسلمان آپس میں جھگڑے، بالخصوص شان اقتدار پر جو الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ جو شیعہ ہیں اللہ سے مدد نہیں مانگتے، مولا علی سے مدد مانگتے. میں اسے شیعہ نہیں مانتا جو اللہ سے مدد نہ مانگے. آج آپ بہت تائید انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ قوم کریں. میں اسے علیہ السلام کا شیعہ نہیں مانتا جو میرے اللہ کی مدد کا انکار کرے. مانگتے ہم اللہ سے ہیں. بھائی ہے ساتھ دینے والا. چلو میں پریکٹیکلی ایک مثال سمجھاتا ہوں. پریکٹیکلی یہ شاعر صاحب مجھے کہیں گے لائے رہے کہ لفظت کمال کریں. ادھر کہتے ہیں شاگرد کو پانی دو، پھر کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ. نہیں اور کیا مانگتے ہم اللہ سے ہے، وسیلہ یہ اللہ کا ہے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے نعرہ حیدری ہوا کے ساتھ دل بولا، زمین بولی سمن بولا. اتنی مرد سوال پر نیچے مانگا میں نے اس بات کا ایک مشورہ دے دوں. آپ نے کیا فکر تھا جی؟ کیونکہ میں تو پھر بڑی خرید ہمارے کیوں نہیں جاتے زندہ کب تھے یہ؟ آئے ہائے ہائے پتہ نہیں کچھ سمجھ رہا ہے کہ نہیں. جسم کی زندگی نہیں. جانور بھی جیتے ہیں، درندے بھی جیتے ہیں. وہ جانور بھی جیتا ہے جس کا نام لینے سے زبان نجس ہو جاتی ہے. جسم کی زندگی نہیں. دھلی کی دھار سے کٹتی نہیں، لیتی کی روح بدن کی موت سے. کردار مر نہیں سکتا. بڑا بڑا حافظ، بڑا بڑا قاری، بڑا بڑا علامہ، بڑا بڑا فہامہ مرنے کے بعد اب کہوں سے قرآن پڑھے. کوئی ہے بولنے والا اب کہوں سے قرآن پڑھے. ادھر موت کا ذائقہ آیا. زبان پر، آنکھیں پر، ہاتھ پر، سارا کچھ سمیٹ ایک مجسمہ. آل محمد کو ماننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی نہیں. تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا کربلا کیا ہے. ہر جگہ پہلے زندگی ہے پھر موت ہے. تلاوت عباس کا ہندی کا یہ جملہ اس کی آنے والی نسل نہ پڑے تو علی کے نوکری. ہر جگہ پہلے زندگی ہے پھر موت ہے. واحد کربلا ہے جہاں پہلے شہادت ہے پھر زندگی ہے. آئے ہائے کوئی سمجھائے کہ نہیں. وہ تو مرتا ہی نہیں. موت
کتابی خطیب نہیں ہوں، آؤ قیامت بادشاہ نہیں چیلنج کر رہا ہے قصر ابو طالب میں، قصر بطول میں، رب علی کی قسم ہم اسی لیے علی پہ مرتے ہیں تاکہ ہم مرے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، باہر بھی علی اندر بھی علی، کر دوں کر جاننے میں آپ کو روکوں، میں چاہتا ہوں انتظامیہ سے ہمارا وقت ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ وقت کریں، کیونکہ الحمدللہ مجھے اللہ پر، اس کے رسول پر، آل محمد پر اور امیر اسلام پر پاکیزہ شیعوں کی یقین ہے، اس لیے مجھے نیاز کا حصہ ویگنوں والوں کو نہیں دینا پڑتا۔ اگر کوئی ہے شرط کا آپ کو حیا نہیں آتا، آپ کس کے ذکر کے ساتھ کفرے ہو؟ نہیں ہوتا فطرس کو اللہ نکال دے، حسین اپنی کریمی سے اپنے اللہ کو بنا کر فطرس کو پر دلا دیتا ہے، لیکن جسے حسین نکال دینا اللہ اس کی نصروں کا نصیب یزید کر دیتا ہے۔ اللہ سلامت کیا کو سلام پڑھی علی محمد پاک۔ اللہ جو رحمان ہے، اللہ جو رحیم ہے، اللہ جو کریم ہے، اللہ جسے نیک ہے، اللہ جو کسی کی اولاد ہے، اللہ جس کی کوئی اولاد ہے، وہ حاکم حاکمین ہے۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا، ایک بات خدا کی قسم، اگر انسان کم سے سچ کرنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے اللہ کو قدرت کو سمجھنا ہے، انتشام بھائی قیامت آ جائے گی، سمجھ نہیں سکتے۔ اب چونکہ موبائل کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، تو اپنے جوان بچوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں جو میری طرح بوڑھے آدمی ہیں، 4-7 سال یا اس سے فرق، تو بڑی صاحب ہم تصویر بنواتے تھے، مصور سے جاتے وہ تصویر بناتا تھا، 1 ہفتے کا ٹائم دیتا، 5 دن کا ٹائم، تصویر لے آتا، اسے فریم میں سجا کر بیٹرک پہ رکھ دیا جاتا، اوپر سے دوست آتا، ماشاءاللہ ایک تو بنوائی تھے جی وہ فلاں چلو میں بھی جا کے بنواؤں، سامنے تصویر تھی، تعریف مصور کی ہوگی، میں بہت بڑا فکرہ کہنا چاہتا ہوں، سامنے تصویر تھی، تعریف مصور کی ہوئی۔ اگر امریکہ کے سفید ہاتھی کے ڈاکروں پر کوئی بننے والا بد نسب بد حسب اللہ میری دلیل کو رد کر دے، میں شیعت نہیں چھوڑ سکتا، منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ جب ہم رسول کے فضائل پڑھتے ہیں تو مجمع آگے سے کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں نے مولوی کی خلاف پڑھی، آپ نے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ۔ میں نے امام حسین کے فضائل پڑھے، آپ نے کہا تکبر اللہ، توجہ ہے نا؟ نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے تقریر کر گیا، بھائی ذکر میں نے مصطفیٰ کا کیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، نہیں اور کہہ رہے آپ سمجھا توحید کو، مصطفیٰ کو پورے اجتماع میں سے کسی نے نہیں کہا سبحان محمد، سبحان اللہ۔ ذکر علی کو آپ نے فرمایا ماشاء اللہ، ذکر حسنین کو آپ نے کہا تکبر، یعنی ذکر رسول کا ہو، تعریف خدا کی، ذکر جناب علی کا ہو، تعریف پاک اللہ کی، ذکر شہادت کا ہو، تعریف
اللہ کیوں؟ انسان سوچتے سوچتے مر جاتا ہے. جس کی یہ پاکیزہ تصویر سمجھ میں نہیں آتی، اللہ جانے وہ مصور کیسا ہوگا. عجیب قسم کے یوٹیوبر بچے ممبر حسین پر آ گئے. وہ 70 برس کے بزرگ کو ظاہر سنا رہے ہیں. میں اعتراض نہیں کرتا، بے شک آئیں چشم روشن دل ماشاء، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، آئیں لیکن بچوں سے اچھے آدم سے تعلیم لیں، مدرسے جوائن کرو، پڑھو، ساری ساری رات جاگتے نہ رکھو. جس قوم کے جوان سو جائیں اس قوم کے مقدر سو جاتے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے. پہلے زمانے میں تصویریں بنتی تھی. اچھا دنیا کا جتنا تھکے بس دنیا کا جتنا بڑا تاریخ ہے مصور، جتنا بڑا مصور، اس سے تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے. آپ نے 10 لاکھ کا موبائل لے لیا، اب ایک بچہ آیا قبلہ یہ سیلفی بیٹے کو آ جانا ہمارے لوگ تصویر. کیمرہ 10 لاکھ کا ہو یا 10 کروڑ کا، جب تک روشنی نہ ہو تم تصویر نہیں بنا سکتے. اگر بنا بھی لوگے تو خط و خال اچھے نہ آئے، دھندلی تصویر آئے. ابھی تم کہتے ہو علی کا پاک اللہ کیا ہے؟ سلام ہو اس خالق پر جو بطن مادر کے 3 اندھیروں میں تصویر بناتا ہے. ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ رکے رکے. جب وہ بڑی صاحب تصویر بنا رہے تھے تو پھر ہمیں وہ جو اسٹوڈیو تھا وہ ایک مشورہ جیسے بزرگوں سے بات پورا ہے عزت آ رہے ہیں. وہ حجی بھائی کہتا تھا اچھا جی تصویر بڑی اچھی کر گئی، 4 چیزوں سے بچانا. کون کون سی؟ آگ میں نہ پھینکنا، جل جائے گی. آگ میں نہ پھینکنا، جل جائے گی. پانی میں نہ رکھنا، رنگ دھندے پڑ جائیں گے. زیادہ ہوا میں نہ رکھنا، کلر فیڈ ہو جائیں گے. مٹی میں نہ رکھنا، پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی دنیا کا مصور تصویر بنائے روشنی میں اور 4 چیزوں سے بچائے. آگ سے بچائے، ہوا سے بچائے، مٹی سے بچائے، پانی سے بچائے. یہ علی کا اللہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح کو شامل کر کے آدم علیہ السلام کا دیتا ہے. ہائے 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 یہ ہے خالق. میرے بچوں میرے بچوں ایسے ٹاپک سنا کرو تاکہ کالج میں یونیورسٹی میں جا کر آپ بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. میں اپنے مولا امین کا عقیدہ شاہ آپ کو ضرور سماعت میں دیا کروں. میرے مولا فرماتے ہیں مجھ علی کے لیے آئے 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 اللہ اکبر. کوئی کیا توحید بیان کرے گا؟ مولا اس پاکیزہ شاہ مولا فرماتے ہیں مجھ علی کے لیے فخر کی بات ہے. تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ. تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ. مگر مجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ میں کن لوگوں کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں؟ مجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ عجیب لوگ ہیں، 2 مصرے ٹوٹے ٹوٹے اپنے بنوجی شاید رشید کو نام لے کر. عجیب لوگ ہیں، عجب پہ بات کرتے ہیں. جتنا میں ایسا پڑھا ہوں آپ سے زور سے سنو. عجیب لوگ ہیں، عجب پہ بات کرتے ہیں. علی کی ضد میں اللہ سے پیار کرتے ہیں.
ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا علی کی شد میں اللہ کو جانا اور ہے علی کا اللہ سمجھ کا پیار کرنا اور ہے یہ ہے شیعہ ابھی ابھی شروع کر جناب سید احمد صاحب جو ہے آپ کی ارشاد سنو اپنے مولا کا میرے مولا فرماتے ہیں یا اللہ گواہ رہنا لیکن ایک وعدہ کرو ایک وعدہ اور ارشاد کا صدقہ ایک فکرہ میں کہوں گا میرے جواب میں تم چپ رہے گا تو مجھے قبر تک دکھ رہے بزرگوں نے بولنا لیکن بھائی یا اللہ گواہ رہنا میرا مولا علی انسان فرماتا یا اللہ گواہ رہنا میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں ان دونوں تموں سے پاک ہے علی تمہیں کی عبادت علی نہیں کرتا ہائے 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 اسے کہتے ہیں شکیل یا اللہ گواہ ہے میں تیری نہ جنت کے لالچ میں کرتا نہ دوزخ کے خوف سے میں تیری عبادت سے تو ہے ہی لائق عبادت تو پھر میں فکرہ کہہ دوں یا علی پھر ہماری بھی ایک گزارش سن لے میرے شہنشاہ سائبال کے اس تاریخی پاگاہ میں قیامت باز اور نشیوں کی بھی فریاد سن لے یا علی ہم بھی تیرے نوکر ہیں ہم بھی تجھے نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر سے ہم اس لیے علی کرتے ہیں تو ہے ہی ایسا ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا ایک شیعہ اٹھے جو کہے بھائی میں اس لیے علی کرتا ہوں جنت میں میں اس لیے علی کرتا ہوں میں دوزخ میں نہ جاؤں میں نے دونوں طرف سے سیف سائڈ ہے عاشق منافع خور نہیں ہوتے وہ کٹنا جانتے ہیں بچنا نہیں پتہ نہیں میں کس موڑ میں ہوں اور کہاں سے فکرے میرا مولا دے رہا ہے اور آپ توجہ نہیں فرما ایک ایک جگہ جتنے شہداء ہیں بہت میں جتنے شہداء ان کو میرا سلام جتنی جگہ ان کو میرا سلام شہداء کو ہم گزارے ہیں کہ نبی کے مقدم مقدس شہید صحابہ پر نعوذ باللہ ہم اعتراض کریں لیکن کبھی غور کیا کسی بچے سے پوچھو کہ صاحب بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے اگر 5 بچے ہیں تو 4 جگہ انکل معلوم نہیں ہے بیٹا وقت میں کتنے شہید ہوئے تھے انکل میں پوچھ کے آتا ہوں لو 5 برس کا بچہ لو بیٹا کربلا میں کتنے شہید ہوئے آپ کی مرضی ہے جیسے سنو بخاری کہے انکل 72 اس لیے کہ کربلا میں جتنے گئے تھے کوئی بچنے نہیں گیا ہائے 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 نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا جیسا آپ کے ایک محبت کا تبلیغ کا جملہ شاہی صاحب آپ سے دیکھو جتنے مومن جب اللہ مجھے دیتا ہے جب میرا پاک ہوا آپ کو رزق دیتا ہے پیسہ دیتا ہے عزت دیتا ہے کبھی اللہ نے انعام کی اللہ ایک ضروری اعلان سنی آج میں کرامت باس کو اتنا رزق دے رہا ہوں اتنی عزت دے رہا ہوں بیٹے کی نعمت دے رہا ہوں کبھی اس نے اعلان کی ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر قریباً 70 یا 100 برس کا پورا بتا نہیں سکتا کہ اس کے اللہ نے اسے کتنا دیا
اور ہم اتنے چھوٹے ظرف والے ہیں جس کا حساب کر بھی نہ سکتے. ہم مسجد کے مولوی کو 1000 دے کے کہتے ہیں اعلان کر. وہ کہتے ہیں حضرات میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دو. حضرات فلاں فتح محمد وعدن آئے علی نے مسجد کے نام پر 1000 دیا. وہ تیری آنے والی نسلوں کو دے کر جتلاتا نہیں, 2000 روپیہ دے کر پوری کائنات کو بچاتا ہے, کیونکہ تو بندہ ہے وہ اللہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. سلام پڑھیا محمد تھا. سلام. لیکن ہم جن کو ماننے والے ہیں صحابہ معصومین, میں نے دیکھا زندگی میرے نبی شہنشاہ سے, میرے نبی شہنشاہ سے صاحب زمانہ تھا, کسی معصوم نے نہیں تھا. ہم نے اللہ کے لیے نہیں بات کیا. حتیٰ کہ کربلا میں اکبر کی لاش کے قریب حسین نے سجدے کو نزدیک سبحان ربی اللہ. حسین جس آتش اجازت ہے جتنے ساتھ نظام ہے مجھے حکم ہوا ہے ایک خصوصی مسائل تھا, اور وہ ایک ساتھ بات بھی آپ سے کہتے ہیں جو پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں. آج یہاں پڑا یہاں مل ہے, جتنے ذاکر, جتنے علماء, جتنے خطیب, جتنے شاعر ہاتھ بات میں کہہ رہا ہوں. میرا فتویٰ نہ سمجھا, کیونکہ میں آیت اللہ نہیں, میں مفتی نہیں, میں طالب علم ہوں, بیوی کا ذاکر ہوں. کوشش کیا کرو کبھی ممبر سے رسول کی بیٹیوں کا نام نہ لو. اگر میری بات پسند آئی ہے ممبر تو نہیں ٹوکنا, جب ذاکر اتر جائے آہستہ سے کان میں کہہ دیں کہ اللہ نام نہیں لو. اچھا آپ میں سے زیادہ کوئی جوان مجھے یہ سوال کر سکتا ہے, اگر قبلہ ہم نام نہیں لیں گے, شاید صاحب اگر ہم نام نہیں لیں گے تو کیسے پتا چلے گا کس بی بی پر کیا ظلم ہوا؟ لوں میں نام, آج میں نام لیتا, عاصیوں کو آزماتا, ان کی عزت پہ کون کون ہوتا ہے. مصطفیٰ کی سورہ قدر کی مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی. میں نے مسائل شروع کر دیا. علی کی پاکیزہ سورہ یاسین کا مسلمانوں نے درمیان سے سر کھول دیا. سمجھ آئیے تو آئے کر لو, جب تک نہیں رو سکا حسین کی 4 سال کی سورہ کوثر کا شمر میں اتنے تماچے مارے. رات کے اس پہر میں بیٹھ کر آل محمد کے رونے والوں کبھی اپنے بچوں کے غم میں نہ. میرے بھائی تاریخ رکھی اللہ زندگی دے, میں جب بھی آتا ہوں مجھے ہمیشہ ایک بات کہتا ہے, قبلہ فضائل اپنی مرضی میں پڑھو. مسائل بی بی کے پڑھنے, جانتے ہو کس بی بی کے مسائل پڑھنے لگو؟ اچھا کیا آپ نے اندھیرا پڑھا, اچھا کیا آپ نے اندھیرا پڑھا. جس بی بی کے میں مسائل پڑھنے لگا ہوں نا, میرے بچوں معاف کرنا, میں مر سکتا ہوں نام نہیں لے سکتا. وہ اتنی بات پتا تھی کہ 18 بھائی اس کے قد سے واقف نہیں تھے. جسے سمجھ آئیے ہائے کرے خدا لعنت کے لوگ پر جو اڑانے کے لیے کرائے کے لوگ لائے.
انشاءاللہ میں نے جب دنیا سے جانا ہے یا منبر پہ یا پھر سینہ سخت کر کے بیماری سے میری بیٹی مجھے موت ہوئی 11 محرم کو 11 محرم کو اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کر ابھی نوجوانوں نے حل نہیں کی اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کر علی کی سورہ یاسین شام کی طرف چل پڑی ہاتھوں میں کنگن نہیں رسیاں تھی ہاتھ یہاں نہیں یہاں بندے تھے بہتر ووٹ 144 قریب کھگنا نام 36 سال 72 ووٹ 144 قریب یہ چولے میرے نے سورہ یاسین کی ایک بات بھی جب نامت کے روزے پر آئی گا واپس 8 ربیع الاول کو تو پتہ میری آقا زادی نے کیا فرمایا نانا 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 تیری بیٹی ہر صبح بھول جائے گی ایک صبح نہیں بھولے گی قبر رسول سے آواز آئی وہ کون سا کہا نانا 36 شہروں میں دل میں 9 مرتبہ اکبر کا قاتل میرے سامنے ناچ ناچ کے کہتا تھا تیرا اکبر میں نے گرایا اللہ اکبر دو جملے سنو بازار شام پہ میرے بھائی مجھے کہا ڈاکٹر غاتی کا دربار میں جانا درآمد آواز تھوڑا سنا دو ساری بھائی آپ کو ہے یقین کہ میں ٹالنے والا ہوں میری بیٹیوں رونا ضرور مگر میری بچیوں کسی کے سر سے چادر اترے کیونکہ سورہ یاسین کے مسائل میں مردوں میں وہ آئے گا جس کے بازو نہیں جس سمجھ آئی کرے خواتین میں وہ بھی آئے گی جو پہلے چولے میں ہے شام کے زندان میں دفن کے بغیر دفن ہو گئی اللہ یہ میری ہے باقی بھی آپ کو سمجھ صرف مجھے 2 منٹ اجازت دے دیں آپ کا ذاتی نعمت کی شریک حسین کے قربانیوں کی شریک اچھا میں نظر آ رہا ہوں اشارہ کروں گا کھل کر نہیں پڑھوں گا میں جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں پاک اللہ ہمیں جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ بازار حمیدیہ دکھا جہاں علی کی بیٹی ایسے چلتی رہی جیسے اکبر کی لاش پر حسین یزید کے دربار کے دروازے کے سامنے اللہ جانے کتنی دیر کھڑا ہونا پڑا جانتے ہو دیر کیوں لگی تھی کمینہ کہتا تھا ابھی بازار سجے نہیں ہیں ابھی دربار سجا نہیں ہے میں مر جاؤں گا صرف بیٹا تھوڑی آواز میں میرے بچوں ایک رسی 12 گڑے میں چھوڑ دیتا ہوں کوئی بات انسان ہے گرمی ہے مجھے آج میرے بھائی ناصر عباس کا جملہ یاد اللہ اس کے درجات میں بلندی فرمائے میں نام لے کے بڑھ ہوں ناصر جب آیا پہلی مرتبہ شام سے ہم دونوں بھائی پر ملاقات میں شامل ہیں چونکہ دونوں ایک استاد میں شامل ہیں مجھے ملتانی زبان میں کہتا ہے
کرامت بھائی انہیں آؤ میری گل سن. میں نے کہا خیر کہتے ٹوپی اتار. میں نے بھی کیپ اتاری, اس نے بھی کیپ اتاری. کہتے تجھے پتہ ہے نا میں بیوی کو سلام کرنے گیا تھا. میں نے کہا ناصر مجھے وہ ہاتھ چوما جو تم نے بس کیا ہے. کہتے ہیں میری بات سن, میں بازار حمیدیہ سے گزرا, وہاں میں نے دلیل پڑھی کہ علی کی بیٹیوں کا قافلہ اس بازار سے گزرنا تھا. اللہ کرے میں پڑھ سکتا, اللہ کرے علی کی بیٹیوں کا قافلہ اس بازار سے گزرنا تھا, لیکن عین وقت پر روٹ بدل دیا. یہ خاموشی تو نہیں, قیامت آ جائے, روٹ بدل گیا. کہتے میں نے وہاں پہ ایک سیکنڈ آیت اللہ سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ یہ روٹ کیوں بدلا تھا؟ کہتے کہاں سے آیا؟ کہتے میں نے پاکستان سے. خطیب مولا کہتے پھر بیٹھ جاؤ. بی بی کی صحت میں بیٹھ گئے, آیت اللہ نے امامہ اتارا, اپنے ریش میں ماتم کر کے کہتا ہے گزرنا ادھر سے ہی تھا, لیکن شام کی عورتوں نے یزید کو خط بھیجا کہ ہم بازار نہیں آ سکتے. اور کیا سن رہے ہو, ہم بازار نہیں آ سکتی. لوگوں نے شراب بھی رکھی ہے, لوگ دولت میں ناچ رہے ہیں, اور میرے بیٹے کے ہاتھ پکڑو. اور جس بازار میں شام کی عورتیں نہیں آئی, والی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی اور تماشا نہ دیکھا. حوصلہ حوصلہ پاکستان میں علم کا جملہ سن لیں. جب رش بڑھ گیا قرآن کا سورہ قدر شام کے بے قدروں کے شہر میں گر گئی. ہماری ہر نے نکلی, میرا کلیجہ پھٹ گیا. رب علی کی قسم, علی کی بیٹی نے کہا بابا علی چل دیا اور خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا. شرابیوں کے مجمع میں اللہ کرے میں پڑھ سکوں. کتنے سے بیٹھے جتنے سے اللہ نشان کیونکہ جملہ مقصد ہے 1 منٹ کے لیے, صرف 1 منٹ کے لیے محسوس کرو, آنکھیں بند کرو, تمہیں ایسے لگے گا تم شام قریبہ مجلس پہ بیٹھے ہو, بیویاں دربار میں داخل ہو گئے. بس میں نے پڑھ دیا حرامی شراب کے نشے میں پوچھنے لگا شکار ان میں وہ کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو نہ لو, میں نہیں کہہ سکتا کہتے ہیں میں علی کی بڑی بیٹی کون ہے, میں نے کلام کر رہا. بی بی فضا شمر آگے بڑھا, میں فضا آگے سے ہٹ جاؤ, اور تمہیں سلامت آگے سے ہٹ جاؤ. فضا کہتی ہے نہیں ہٹو, کہتا میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ. فضا کہتا نہیں ہٹو. اس کو کبھی میں زوردار تازیانہ بیوی کے سر پہ مارا. اللہ جانے کون سن رہا ہے, خون کا فرایا علی کی بیٹی کے چہرے پہ آیا. کہا ماں اب ہٹ جا. کیا سن رہا ہے, کہا ماں بھی کہتی ہے ہٹنے کو بھی کہہ.
بی بی میں 36 شہر 72 کو 144 ملی میں نہیں بولے بیٹی تھوڑا آواز کھول بی بی میں کچھ بولوں بی بی کہتی ہے میں اجازت بی بی نے اس طرح دیکھا 700 حبشی کسیوں پہ بیٹھا تھا بی بی نے کہا کوئی حبشی بیٹھا ہے بوڑھا حبشی کھڑا ہوا کہتے تمہیں حبشیوں سے کیا کہنا ہے میں مار جاؤں گا نہ پڑھاؤں بہت غیرت کی ہے خداوت کی نہیں کہتے تمہیں کیا کہنا ہے کہتے تمہارا بادشاہ کون ہے لاش پوچھ کا زندہ مر گیا کہتے مر گیا کہا حکمران کون ہے کہا اس کی بیٹی کہا اس کا نام کیا ہے کہتے تو دیکھتی نہیں لوگوں نے شراب پی رکھی ہے میں اپنی شہزادی کا نام کیسے لوں فضا نے بال رکھا ہے کہا پہچان قیامت ہے بہتوں جو میں سنو ہماری شہزادی میمونہ میمونہ تو اور کہہ دے کہیں تم نے مدینہ والوں سے بے وفائی تو نہیں کی بی بی کہتے نہیں کہا پھر یہ کون ہے بی بی کی آواز میں نظریں جھکا میں اکیلی نہیں میرے ساتھ موبائلہ والی بدور کی بیٹیاں سروں کے ماتم کرو جو رونے کے لیے آئے ہو بس اگلا فکرہ سن اگلا فکرہ سن اگلا فکرہ سن پھر کیا رہا اگلا فکرہ سن بیوی جو تیرے ممبر پہ اللہ پر لکھنے اس پر اللہ کی لعنت یہ حسین کا نام میرا ہاتھ ہے حبشی کہتے ہیں یزید یزید کہتے کیا کہتے اپنے سپاہیوں کو منہ ادھر کر لیں تھاکے ہو منہ ادھر کر لو کہا کیوں کہا اس وقت دربار میں ہماری شہزادی آ گئی ہے یزید نے کہا اب منہ ادھر کر لو حبشیوں کی ملکہ دربار میں ہے صرف کماتوں کا اور صندلی کی بیٹی کی آواز ہوئی بابا فضا کے وارث آ گئے ہمارا حوصلہ حوصلہ پکڑو اس میں بچے کو پکڑو ہمارا کوئی وارث بیٹا تھوڑی آواز کو قیامت آ جائے کہ میرے چمڑے پر وہ پرانا حبشی آگے بڑھ کے کہتے فضا میں نے مان لیا یہ علی کی بیٹی ہے سب کچھ مان لیا بس اتنا بتا اگر یہ علی کی بیٹیاں ہیں عباس کہاں ہے اب چلو کا کرواتا اب چلو کا کرواتا میں عباس سے پوچھوں تیری زندگی میں علی کی بیٹی شام کیوں آئی
کہ عباس شہید نہیں ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ کہا پھر اس کا سر کہاں ہے؟ میں نے عباس سے کوئی بات کر دی ہے، ہم کیا ہوں تمہیں چھوڑ دے دو؟ دوسروں نے روک کے کہا وہ جو کھولے کی گردن میں 8 نگاش ہے، امانم کا سر کھلا ہوا ہے، یعنی کہ سر عباس کا سر ہے، اب چلے گا عباس بتا تیرے ہوتے ہوئے علی کی بیٹیاں مادم کا نشیہ کہ وہی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے آواز آئی اور نہ پوچھ اور میرے بازو گھوڑے پہ کٹ گئے۔ اللہ محمد کو یزید کے لشکر نے